سندھ جنوب مشرقی پاکستان کا صوبہ ہے۔ اس کی سرحدیں مغرب اور شمال میں بلوچستان کے صوبوں، شمال مشرق میں پنجاب، مشرق میں بھارتی ریاستیں راجستھان اور گجرات، اور جنوب میں بحیرہ عرب سے ملتی ہیں۔ سندھ بنیادی طور پر دریائے سندھ کے ڈیلٹا کا حصہ ہے اور اس کا نام اس دریا سے نکلا ہے جسے سندھ میں سندھو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ صوبہ سندھ 1970 میں قائم کیا گیا تھا۔ صوبائی دارالحکومت کراچی جنوبی مغربی ساحل پر واقع ہے۔ اس کا رقبہ 1,40,914 مربع کلومیٹر ہے۔ مزید ڈسکشن سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، یہ آپ کی طرف سے ہمارا انعام ہے۔ سندھ کی قدیم ترین مستند تاریخ اس وقت سے ملتی ہے جب سکندر اعظم نے اپنے سپاہیوں کے عدم اطمینان سے گھبرا کر گنگا کے طرف فتح کی اپنی منصوبہ بندی ترک کر دی تھی۔ اس نے فوج کے ایک حصے کو کشتیوں میں سوار کیا، انہیں جہلم اور چناب تک بہایا اور بقیہ حصے کو دریا کے کنارے پر چڑھایا، یہاں تک کہ وہ سندھ تک پہنچا۔ وہاں اس نے ایک بحری بیڑا بنایا جو ساحل کے ساتھ ساتھ خلیج فارس کی طرف اپنی فوجوں کے ایک حصے کے ساتھ نیارخس اور بطلیمی کی سربراہی میں روانہ ہوا، جبکہ خود سکندر نے جنوبی بلوچستان اور فارس سے ہوتے ہوئے سیستان یا سوسا کی طرف کوچ کیا۔ اس وقت سندھ ہندوؤں کے قبضے میں تھا، جن کا آخری حکمران راجہ سہاسی تھا، جس کی نسل نے 2000 سال سے زیادہ عرصے تک اس سلطنت پر حکومت کی۔ کیونکہ 6 صدی قبل مسیح میں سندھ پر ان کا حملہ ہوا، انہوں نے ایک گمبھیر جنگ میں بادشاہ کو شکست دی اور مار ڈالا اور صوبے کو لوٹ لیا اور پھر وہاں سے چلے گئے۔ فارس کے تخت پر اس کے الحاق کے 8 سال بعد ہسٹاسپس کے بیٹے ڈیرس اول نے اپنے اختیار کو سندھ تک بڑھایا۔ یہ تقریباً 513 قبل مسیح کا زمانہ تھا۔ 712 عیسوی میں محمد بن قاسم کی سندھ پر فتح نے مسلمانوں کو بر صغیر پر مضبوط کر دیا۔ ہندو سماج کی ذات پات کی تفریق میں شامل سماجی اور معاشی پابندیوں نے رفتہ رفتہ سماجی نظام کی اندرونی قوت کو ختم کر دیا تھا اور سندھ مسلم فوجوں کے سامنے بغیر کسی مزاحمت کے گر گیا۔ المنصورہ کا مشہور شہر عباسی خاندان کے دوسرے خلیفہ منصور کے دور میں قائم ہوا تھا۔ خلیفہ ہارون رشید 786 عیسوی سے 809 عیسوی میں سندھ کی سرحدوں کو مغربی جانب پھیلانے میں کامیاب رہا۔ محمد بن قاسم کی فتح کے بعد سے تقریباً 200 سال تک سندھ اموی اور عباسی خلافت کا اٹوٹ حصہ رہا۔ عرب حکمرانی سندھ کو اسلامی تہذیب کے دائرے میں لائی، سندھی زبان تیار ہوئی اور نسخ رسم الخط میں لکھی گئی۔ تعلیم بڑے پیمانے پر پھیل گئی اور سندھی علماء نے مسلم دنیا میں شہرت حاصل کی۔ زراعت اور تجارت نے کافی ترقی کی۔ سندھ کے قرون وسطیٰ کے عرب دارالحکومت منصورہ کے کھنڈرات شہداد پور سے 11 کلومیٹر جنوب مشرق میں شہر کی عظمت اور اس دور میں شہری زندگی کی ترقی کی گواہی دیتے ہیں۔ 10ویں صدی میں مقامی لوگوں نے سندھ میں عرب حکمرانی کی جگہ لے لی۔ سما اور سومرا خاندانوں نے طویل عرصے تک سندھ پر حکومت کی۔ ان خاندانوں نے کچھ ایسے حکمران پیدا کیے جنہوں نے انصاف پسندانہ اور اچھی انتظامیہ کی وجہ سے شہرت حاصل کی۔ انگریز جو تاجر بن کر سندھ میں آئے وہ بر صغیر کے باقی حصوں میں اس قدر طاقتور ہو گئے کہ 1843 میں انگریز سامراجی پالیسی کا شکار ہو کر سندھ اپنی آزادی کھو بیٹھا۔ تالپوروں کو میانی، ڈبہ اور کنہرا کے میدان جنگ میں شکست ہوئی اور قیدی بنا لیے گئے۔ فاتحین نے ملغوبوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا، جیسے کہ انہوں نے ہندوستان میں مسلم حکمرانوں کے ساتھ کیا۔ انگریزوں نے بامبے اور کچھ اپنے اڈوں سے سندھ کو فتح کیا اور ان کے حامی ہندو تھے۔ چنانچہ 1843 میں سندھ کا بمبئی پریزیڈنسی سے اور سندھ میں ہندو اقلیت کو شیئر کرنے کی مستقل پالیسی پر عمل کیا گیا۔ تجارت و خدمات اور تعلیم اقلیتوں کے ہاتھ میں اچارہ داری بن گئے، جنہوں نے حکمرانوں کی حمایت سے مسلمانوں پر تباہی مچائی۔ چند سالوں میں مسلمانوں کی زمینوں کا 40% حصہ ہندو قرض دہندگان کے پاس چلا گیا۔ یہ ایک طویل جدوجہد کے بعد تھا جب قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے مشہور 14 نکات میں بمبئی پریزیڈنسی سے سندھ کی علیحدگی کا مطالبہ پیش کرتے ہوئے سندھ کے مقصد کی حمایت کی تھی۔ ایچ سر آغا خان، جی ایم سید، سر عبدالقیوم خان اور بہت سے دوسرے ہندوستانی مسلم رہنماؤں نے بھی اپنا اہم رول ادا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ سندھ کے مسلمان 1936 میں سندھ کو بمبئی پریزیڈنسی سے الگ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ مزید ایسے انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ جلد ہی ملیں گے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ اب مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔